پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا، وہ کہے گا میرے بندے بتاؤ کیا، بتاؤ کیا۔ اللہ اکبر، قابل غور بات ہے بھائیو۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا، وہ کہے گا اے میرے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، میں نے تمہیں اپنی قوم کی سرداری، میں نے اپنی قوم کی سرداری تمہارے کہے گا کہ میں نے عزت دی تھی دنیا میں نے تمہیں عزت دی تھی، کیا میں نے تمہیں بیوی عنایت نہیں کی تھی، اور گھوڑے اونٹ تمہارے تابع نہیں کیے تھے، اور میں نے تمہیں ڈیل نہیں دیے رکھی تھی، تم اپنی قوم کی سرداری کر لو اور خوب کھا پی لو اور عیش کر لو۔ بندہ کہے گا کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی بندہ یہ تسلیم کرے گا، بندہ یہ تسلیم کرے گا کہ ہاں اللہ مجھے یہ سب کچھ آپ نے دیا تھا، گھوڑوں کو تابع کیا، بیوی دی، یہ ساری چیزیں وہ تسلیم کرے گا۔ اللہ اکبر، وہ تسلیم کرے گا تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تم نے کبھی یقین کیا تھا کہ تم مجھ سے ملنے والے ہو؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں بھی تمہیں بلا رہا ہوں جیسا کہ تم نے مجھے بلا دیا تھا۔ پھر دوسرا بندہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں بھی تمہیں بلا رہا ہوں جیسا کہ تم نے مجھے بلا دیا۔ دوسرے بندے کو بھی یہی جواب ملے گا۔ پھر تیسرا بندہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ویسے ہی کہیں گے جیسے پہلے دونوں کو کہا تھا۔ یہ تیسرا شخص جواب دے گا اے میرے رب، میں تجھ پر ایمان لایا، پھر کہے گا اے میرے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لایا۔ یہ ہم بیان کر رہے ہیں، یہ ایمانیات کا جو باب ہے نا، اس میں ہم یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ آپ نے دیکھنا اور سمجھنا ہے اس چیز کو، اس کو سمجھنا ہے کہ یہ تیسرا بندہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ پہلے تو انکار کر دیں گے، پہلے دو آدمی انکار کر دیں گے، جب تیسرا آدمی بندہ آئے گا تو وہ تسلیم کرے گا۔ کیا کرے گا کہ جواب دے گا میرے رب میں تجھ پر ایمان لایا تھا، تیری کتاب پر ایمان لایا تھا، تیرے رسولوں پر ایمان لایا تھا، تیرے نبیوں پر نماز پڑھتا تھا، صدقہ دیتا تھا، روزے رکھتا تھا۔ وہ اپنی جہاں تک کر سکے گا وہ اپنی بیان کرے گا، جہاں تک یعنی اس کو اپنی عبادات جتنی بھی ہیں وہ ساری بیان کرے گا۔ اللہ اکبر، پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے یہی ٹھہر جاؤ، میں تم سے پورا حساب لیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کہیں گے اب ہم تجھ پر گواہی قائم کریں گے۔ وہ سوچنے لگ جائے گا کہ میرے خلاف بلا آج کون گواہی دے گا؟ پھر وہ یہ کہے گا کہ اپنے دل میں کہے گا کہ میرے خلاف آج کون گواہی دے گا؟ اللہ آخر وہ کون ہوگا جو میرے خلاف گواہی دے؟ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ یہ حساب کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبان کو منہ پر مہر لگا دیں گے، اور اس کی ران سے کہا جائے گا، اس کے گوشت کو کہا جائے گا، اس کی ہڈیوں، اس کے اعمال کے بارے میں بولیں گے۔ وہ زبان بند ہوگی، پھر اس کی ران کا گوشت وہ بولے گا اس نے کیا کیا، پھر اس کی ہڈیاں کے بارے میں بولیں گی تاکہ اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اصل یہ مسئلہ اصل میں وہ
کیوں مطلب ہے گوشت اور ہڈیاں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھہر جا، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ زبان سے وہ کہہ رہا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو مہر لگا رہے ہیں۔ اب جب مہر لگ گئی تو اس کے آگے کیا ہوگا، کیا وجہ ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ شخص منافق ہوگا، یہ شخص منافق ہوگا۔ بظاہر وہ نظر آئے گا، نیک بھی ہوگا، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوگا، سب کچھ کر رہا ہوگا، سب نیکی کے کام کر رہا ہوگا، لیکن اندر سے منافق ہوگا۔